کہ جتنی بھی ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرسٹی جو گورنمنٹ آن ہے، جس میں گرین اور پنک بسز ہیں جن کی تعداد بڑی تھوڑی ہے لیکن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے تربت پہ سٹارٹ کر لیا ہے، پشین میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور جو کوئٹہ میں چل رہی ہیں، اور اس ایٹ دا مومنٹ اٹ از ان کوئٹہ اینڈ تربت پنک بسز اینڈ گرین بسز. اٹ ول بی فری فار 1 month. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ فری کر رہی ہے فار دا پبلک کے، تاکہ وہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس میں آ جا سکے. کسان کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از بے نظیر کسان کارڈ آلریڈی رجسٹرڈ ود اس، وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے دوسرا بڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اپنی مارکیٹس کو، آئل مارکیٹس کو، آئل پمپس کو، فارمل انفارمل، آئی ول ناٹ گو ان ڈیٹیلز ایز یو نو کہ دا سچویشن آف بلوچستان، تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی ریگولرائز کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہورڈنگ نہیں ہونے دیں گے، کسی قسم کی جو ہے وہ پرائس ہائیک نہیں آنے دیں گے، اور اس کو سارے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز جو ہیں وہ اس کو ریگولرائز کریں گے. اور آپ ظاہر ہے ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہمارے جو ہے آپ کان ہیں، تو آپ نے اس میں ہماری مدد بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کی کہیں نشاندہی ایسی ہوتی ہے تو امیجیٹلی ہمارے ہیلپ لائن سروسز بن رہی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ کہیں پر بلوچستان کی پولیس کا کوئی کسٹم رول نہیں ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی کسٹم رول نہیں ہے، وہ پاکستان کسٹمز کا کام ہے. کسی چیک پوسٹ پہ بلوچستان کے بھائیوں آپ کو پولیس روکتی ہے کسی بھی، ہاں ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا مینڈیٹ ہے، باقی چیزوں پہ ہمارا مینڈیٹ ہے، کسٹم کے حوالے سے بلوچستان پولیس از آؤٹ آف اٹ از ڈیسائیڈڈ ٹوڈے. کسی بھی چیک پوسٹ پہ کسی بلوچستانی کو پولیس اس بنیاد پہ نہیں روکے گی. وہ کسٹم کا کام ہے، کسٹم ہینڈل کرے، بارڈرز پہ کرے، مین لینڈ میں کرے، ان کا ایکٹ ان کو اجازت دیتا ہے. پولیس کا آج کے بعد سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ کہیں پر ہو ہماری ہیلپ لائن موجود ہے. ڈرائیور حضرات، آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر داخلہ تھا تب بھی ایسا کرتا تھا، ڈائریکٹ فون ملائیں ضیاء لانگو صاحب کو، ہی از رسپانسبل. آپ کو کوئی پولیس والا اس بنیاد پر اب نہیں روکے گا، ٹیررزم پہ روکے گا، چیکنگ کرے گا، وہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم ایک وار سچویشن میں ہیں، کانفلکٹ زون میں ہیں. لیکن اس پر کسٹم ایکٹ پہ ہمارا کسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کسٹمز جانے اور کسٹم کا کام جانے، اور جن جن کے پاس رول ہے وہ جانے. وی آر آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا چیک پوسٹوں پہ، اب وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم روک کے دکھائیں گے آپ کو کہ کم سے کم پولیس اس میں انوالو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے آپ کی توسط سے، اب میں ملنا شروع کر رہا ہوں بیکاز ہم بائی منڈے آنورڈز ہم اس کو ریگولرائز کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم پہلا پروونس ہوں گے جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مارکیٹ کو بھی سویلائزڈ ٹائم پہ، خواجہ آصف صاحب ٹرم یوز کرتے ہیں، آئی ایم کاپینگ ہیم ود ناٹ ود ہز پرمیشن بٹ آئی کین بیکاز ہی از مائی ایلڈر بردر. وہ کہتے ہیں یہ سویلائزڈ ٹائمنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے مارکیٹس کی، کہ مارکیٹس کے بند ہونے کا ایک ٹائم ہے. بیکاز اگر آج بلوچستان کے لوگ، اب میں کیونکہ تاجر برادری سے ملنے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ساری باتیں کروں گا، لیکن آپ کی توسط سے بھی میں پورے بلوچستان کے تاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم آپ کے بزنس کا وہی رہے گا، لیکن رات کو مارکیٹس بند ہوں گی. وہ پہلے میں ان کو آن بورڈ لوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ وائی، بیکاز دا کرائسس از بگ. کرائسس از سو بگ کہ یہ پرائس جو انرجی کرائسس، ابھی تو آئل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں، نیکسٹ از انرجی کرائسس. اب جب انرجی کرائسس آئے گا تو پھر آپ کی پرائسز جو ہیں انرجی کی بڑھیں گی. تو چوائس از دیر کہ وہ یونٹ اپنا بجلی کا استعمال بچا لیں گے تو قوم کے لیے بھی بچا لیں گے، اپنے لیے بھی بچا لیں گے، نہیں تو پھر وہ پرائس ہائیک جو ہے وہ بھی پھر ان کے اوپر بھی پڑے گا. سو ہم سویلائز ٹائمنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو 8 بجے تک پہلے میں مل لوں گا انشاءاللہ، سب کو آن بورڈ لوں گا، میرے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ڈی آئی جیز ڈویژنل لیول پہ اور کوئٹہ کے لیول پہ. میں خود تاجر برادری سے مل رہا ہوں، میرے آنریبل کیبنٹ ممبرز مل رہے ہیں منڈے آنورڈ. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوجر کی طرف جائیں گے. ایگزمپشن ہے ریسٹورنٹس کے لیے 10 PM تک، اور ایگزمپشن ہے شادی حالوں کے لیے 10 PM تک. باقی ساری مارکیٹس یس ایمرجنسی سروسز جو ہیں میڈیکل سٹورز وہ اس سے مبرہ ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ سویلائز ٹائمنگ کی طرف آئیں گے. اور میں خدا را پورے پاکستانی قوم کو، بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور بلوچستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ کرائسس میں ہیں. آپ جو ہی ہم نے چھٹیاں بڑھا دی، لوگوں نے پکنک بڑھا دی. وہ بھائی جنگ کی صورتحال ہے. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.
ایک بہت بڑا طوفان ہمارے ہمسائے میں برپا ہوا ہے، اور اس کے اثرات ہم پر کیسے نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے. تو یہ صرف حکومتیں نہیں، عوام کی رسپانسبلٹی ہے، پبلک کی رسپانسبلٹی ہے، اور آپ میڈیا کے دوستوں کی اسپیشلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پیغام اپنے اپنے فورم سے، جو ڈیجیٹل فورمز ہیں ان سے بھی، اور یہ قوم کو بتائیں کہ یہ چھٹیاں آپ کو پکنک کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ ایک پینک سی صورتحال ہے. اس پینک صورتحال میں اب گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہاسپٹل میئرز کیے ہیں، وی ہیو سیوڈ 1.4 بلین روپیز. آج وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ جن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے تالا لگا دیا. وی آر ورکنگ فرام ہوم. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو ہم نے 50%، تمام گورنمنٹ کو ہم 50% تک لے کر آئے ہیں. ان کے وہیکلس کو ہم نے سٹاپ کر دیے. ماس و اسینشل سروس جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں اور ایجوکیشن کے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میز لینا شروع کیا ہے. تو جہاں گورنمنٹ، اور ہم نے انیشلی اناؤنس کیا تھا فار 2 months آنریبل کیبنٹ ممبرس کا، اور یہ سچویشن ایسی چلتی رہی تو ہم کیبنٹ ممبرز، مائی سیلف، ہمارے ایم پی ایز، ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ اللہ نہ کرے یہ وار سچویشن چلتی رہے تو اٹ از فار نان اینڈنگ ٹائم. وی ول ناٹ ڈراپ پیز فرام دا گورنمنٹ ایکسپینسز. اور ہم نے اپنی دعوتیں ختم کر دیں. بہت سارے اور اس طرح کی میز لے لیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ مل کے جہاں عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ہم اس انفلیشن کو بھرپور انداز میں روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں بچے گا. اس کی جو ریزنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تھینک یو آل. اب آپ